الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، گزشتہ جمعے سے پہلے جس موضوع پر میں نے بیان کیا تھا، کافی دوستوں نے، جماعتیوں نے اصرار کیا کہ اسی موضوع کو دوبارہ بیان کریں، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ اس بیان کے اثرات مجھے کچھ نظر آنے لگے. ظاہر بات ہے، جو بندہ جس کوشش کے اندر لگا ہوا ہو اور وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر خوشی تو ہوتی ہے. تو اس بیان کے اثرات مجھے کچھ محسوس ہوئے. اسی وجہ سے آج کے اس جمعے میں نے پھر دوبارہ وہی موضوع اٹھا لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شادیوں میں جو خرافات ہوتے ہیں، رسم و رواج، اتنے ہم ان رسم و رواج کے اندر گھر چکے ہیں کہ اصل چیز ہی ہم سے چلی گئی کہ نکاح کے اندر ضروری چیزیں کون سی ہیں. جہاں پہ جاؤ، ہر برادری، ہر خاندان کے اندر رسم و رواج ہے. اگر میں یہاں اپنی معلومات کے مطابق کولارچی شہر کی بات کرتا ہوں، اگر کسی کو بری لگے تو ایڈوانس معذرت. کولارچی شہر کے اندر بھی میں نے اپنی 13 سالہ عرصے میں چیک کیا ہے، دیکھا ہے کہ ساری برادریوں میں شادیاں ہوتی ہیں، مگر سب سے اوکھی، مشکل اور مہنگی شادی میری نظر میں آرائیوں کی ہوتی ہے، جہاں تک مجھے اندازہ ہے.
دوسری برادریاں بھی ہیں وہ بھی کرتی ہیں، مگر آرائی کی شادی بڑی اوکھی شادی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اس بیان کا اثر بھی آرائی برادری کے اوپر ہی ہوا، کہہ دیں اس سے انقلاب کی نوید نظر آ رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اب ماحول چینج ہوگا۔ عزیزان محترم، دین اسلام ہر مسئلے کے اندر انسان ذات کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، اسلام ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہر مسئلے میں گائیڈ کرتا ہے۔ بچے جب جوان ہونے لگتے ہیں تو وہ جوان ہوتے ہی نئی زندگی کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر ان کے نئے احساسات جنم لیتے ہیں، نئے جذبات، نئی سوچیں جنم لینے لگتی ہیں۔ جب بچہ جوانی کو پہنچتا ہے تو ان کے نئے احساس ہوتے ہیں، نئے جذبات ہوتے ہیں، نئی سوچیں ہوتی ہیں۔ اب وہ کھانے پینے سونے کے ساتھ ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی ضرورت بھی وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب اس کی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے شریعت نے رہنمائی کی۔ اس کا بہترین حل یہ ذکر فرمایا کہ جب جوڑ مل جائے، لڑکا اور لڑکی جوڑ کے مل جائیں تو فوراً نکاح کر لو۔ یہ اسلام نے گائیڈ کیا، اسلام نے رہنمائی دی کہ اب یہ جوان ہوا، ان کی سوچیں بدلی، ان کے احساسات بدلے، ان کے خیالات اور سوچیں بدلی، تو اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ مناسب جب رشتہ آئے تو فوراً ان کا نکاح کر لیا جائے۔ اس نکاح کے اندر جتنی تاخیر ہوگی اتنا نقصان ہوگا۔ ہمارے اکابر اس حد تک اس بات کا خیال رکھتے تھے، جس گھر کے اندر لائق بچی بیٹھی ہوتی تھی اس گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ بلوغت کے بعد 1 مہینہ بھی اپنی بچی کو اپنے گھر میں وہ نہیں رکھتے، 1 مہینے سے دوسرا مہینہ ہونے نہیں دیتے تھے، اس سے پہلے ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ حدیث میں آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر بچے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ان کا گناہ والدین کے اوپر ہوگا۔ ہم لوگ بچی کے جہیز جمع کرنے کے اندر اتنا وقت لگا دیتے ہیں، اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ پیچھے سے 3 اور بچیاں جوان ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولو۔ باتیں اگرچہ آپ کو کڑوی لگیں گی مگر ہیں حقیقت، ماننا پڑے گا۔ ہم بچی کے جہیز جمع کرنے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ 3 پیچھے سے اور بچیاں جوان ہو جاتی ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے شہوت اور خواہش رکھی ہے، اور اسی اللہ نے عورت ذات کے اندر حیا بھی فطرت کے اندر رکھی ہے۔ ایک طرف جنسی خواہشات کے جذبات اور دوسری طرف حیا، ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ والے مرحلے سے گزرنے والی تیری اور میری وہ بچی ہے جو ہمارے گھر کے اندر بیٹی ہے۔
اب یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک طرف جنسی خواہش ہے، دوسری طرف حیا ہے، حیا اور خواہش ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور وہ اسی کشمکش کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچی اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے مر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہید ہے۔ جو بچی اس کشمکش کے اندر زندگی گزار رہی ہوتی ہے، یوں سمجھو وہ میدان جہاد میں کھڑی ہے، دشمن سے لڑ رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کا جہاد میدان میں ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے لگتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عورت کا سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اور اس نوجوان بچی کو جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہے، اس کو یہ سوچ رکھنی چاہیے، ہر انسان مجھے لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی، عزت کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ ہر نوجوان بچی یہ سمجھے کہ ہر انسان مجھے لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی نابین تھا، رات کو سر پہ گھڑا لیا، چراغ اپنے ہاتھ میں لیا، گھڑا سر پہ ہے، چراغ ہاتھ میں ہے، اور وہ چلا جا رہا ہے نابینا۔ کسی نے کہا، آپ کو اس چراغ سے دکھتا تو کچھ نہیں، پاگل ہو، اس چراغ کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، اصل بات یہ ہے، میں تو واقعی نہیں دیکھتا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں، مگر آنکھوں والے بھی رات کو جب چلتے ہیں تو انہیں بھی نظر کچھ نہیں آتا، اس لیے میں نے چراغ اٹھایا ہوا ہے تاکہ میرا چراغ دیکھ کر نظروں والا مجھ سے ہٹ جائے، مجھے ٹکر نہ لگے، تاکہ میرا گھڑا نہ ٹوٹ جائے۔ اسی طریقے سے ہر نوجوان بچی کو یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ کوئی اور مجھ سے ٹکرا نہ جائے۔ بے پردہ کبھی نہ ہو، کسی غیر مرد کے ساتھ کبھی نہ ملیں، چاہے وہ اپنا کزن ہو، چاہے گھر کا افراد ہو، باپ بھائی کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، ان کے علاوہ کسی کے سامنے بھی نوجوان بچی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ان کے سامنے آئے، نہ بے پردہ ہو، نہ کبھی کسی کو کال کرے، کیونکہ اگر یہ کرے گی تو کوئی اور ٹکرا جائے گا، نقصان تیرا ہوگا۔ ازواج مطہرات ہمارے لیے معیار ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی بیویاں، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام کی بیویاں اپنے گھر میں جب بیٹھتی تھی تسبیح پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، یا کسی اور کام کے لیے، فرمایا وہ عورتیں، نبی کی بیویاں، گھر میں بھی صحن کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھتی تھی، گھر میں بھی دیوار کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے صحن کی طرف ہمارا چہرہ ہو، کسی غیر کی نظر پڑ جائے، دیوار کی طرف منہ مار کے بیٹھتی تھی۔ امہات المومنین کا یہ طریقہ، یہ ہے اسوہ، اس کو اپنانے کی آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شریعت کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے،
عورت اپنے سر میں کنگھی لگائے، کنگھی لگانے سے جو بال ٹوٹتے ہیں کنگھی میں پھنستے ہیں، ان بالوں کو عام جگہ پر پھینکنے کی شریعت میں اجازت نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، عام جگہ پہ عورت کو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے بال پھینکنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بالوں کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ اگر عورت مر جائے، فوت ہو جائے، اس کو قبر میں دفن کرنے کے لیے ان کے قریبی رشتہ دار ضروری ہیں، غیر آدمی کو اٹھا کر قبر میں داخل کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ جب وہ مر جائے ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو زندہ کو کیسے ہاتھ لگاتے ہو؟ ان کے بالوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں تو زندہ عورت کو کیسے دیکھتے ہو؟ ایک مرتبہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ توجہ ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں سوال فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ کر کے مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے اپنے گھر پہنچے، اپنی اہلیہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر یہی سوال کیا، فاطمہ مجھے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا علی، بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی غیر مرد کو کبھی دیکھا نہ ہو اور کسی غیر مرد کو خود نے دکھایا نہ ہو، نہ کسی غیر مرد نے اسے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہو، یہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب فاطمہ سے سن کر مجلس میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں جواب دوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی بتا تجھے یہ جواب کس نے بتایا؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا نے بتایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو عزیزان محترم، شریعت میں پردے کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ جنسی خواہش ایک فطری عمل ہے، اس کا حل نکاح ہے۔ میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں نا اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہی خواہش کسی غلط جگہ پر استعمال کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ گناہ ہوتا؟ فرمایا گناہ سے بچا ثواب تو ملا، گناہ سے بچنا بھی تو ثواب ہے نا۔ تو جب بچہ جوان ہو ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کی سوچیں جب بدلنے لگیں تو ان کا حل شریعت نے کیا بتایا ہے؟ بولو نکاح۔ اس نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بالفور کر لینا چاہیے، چاہے بچہ ہو چاہے بولو بچی ہو۔ اور پھر جب نکاح کرنے لگیں تو کون سی بیوی کا انتخاب کریں؟ شریعت نے وہاں پہ بھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین۔ یہ دو میرے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت
ذات کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے رشتے کا انتخاب جب ہوتا ہے، لوگ یا تو مال دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، یا حسب و نسب دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، یا حسن و جمال دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، یا دین کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ، جب تجھے نوبت آئے رشتے کی تلاش کی، میں محمد تمہیں کہتا ہوں کہ دینداری کو دیکھنا، مال بھی یہیں رہ جائے گا، جمال بھی یہیں رہ جائے گا۔ مال کو بھی چھوڑنا ہے، جمال کو بھی چھوڑنا ہے، حسب نسب کو بھی چھوڑنا ہے، دینداری کو دیکھنا ہے۔ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، دین قبر میں بھی ساتھ چلے گا۔ حسن و جمال کی کیا حیثیت ہے؟ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، بالآخر یوں ہی ہونا ہے نا، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ کوئی حسن ہے جس پہ مرتے ہو؟ یہ تو ختم ہونے والا، یہ فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حسن نہ دیکھو، مال نہ دیکھو، حسب و نسب نہ دیکھو، میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ کتنی؟ آج میں باتیں بہت زیادہ ہی لے آیا تھا، ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کون سی باتیں کروں اور کون سی باتیں چھوڑوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ کون سی؟ فرمایا الحیاء والعطر والسواک والنکاح۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 4 چیزیں سب نبیوں کی سنت۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الحیاء، حیا تمام انبیاء کی سنت۔ جو بھی نبی تھے سب کے سب با حیا تھے، با شرم تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں نوجوان کنواری لڑکی کے اندر وہ حیا وہ شرم نہیں جو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھا۔ میرے نبی اتنے با حیا تھے۔ نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حیا دین کا ایک حصہ ہے۔ اور یورپی لوگ کہتے ہیں، یورپی ممالک وہ کہتے ہیں حیا اور شرم یہ ایک بیماری ہے۔ حیا شرم ایک بیماری ہے جس کا بنیادی بے حیائی اور بے شرمی پر ہو، وہاں سے انسانیت جنم نہیں لیتی، حیوانیت جنم لیتی۔ اسلام کے اندر حیا ہے، اسلام کے اندر شرم ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الحیاء والعطر، فرمایا خوشبو تمام نبیوں کی سنت۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العزت پاکائی صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکائی صفائی ستھرائی نبی نے فرمایا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکائی صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ سکھوں کے ہاں گندا رہنا دین ہے، سکھوں کے ہاں گندا رہنا دین ہے، اسلام کے ہاں صاف ستھرا رہنا دین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ساری کائنات میں 3 چیزیں مجھ محمد کو پسند ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خوشبو۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مجھے خوشبو۔ تو حیا، خوشبو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا بس سواک، مسواک کرنا، یہ بھی سب نبیوں کی سنت ہے۔ کہہ دو سب نبیوں کی سنت۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ
مشقت کا ڈر نہ ہوتا، پانچوں نمازوں پہ میں مسواک کو فرض قرار دلوا دیتا۔ مسواک والی نماز نبی نے فرمایا دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ مسواک بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت۔ اور چوتھے نمبر پہ کون سی سنت سب کی ہے؟ نکاح۔ جو اصل چیز ہے وہ تو آپ کو یاد ہی نہیں، کون سی؟ نکاح۔ نکاح نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا سارے نبیوں کی بھی سنت مجھ محمد کی بھی سنت ہے۔ اور پھر فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ محمد کی سنت سے رغبت نہیں رکھے گا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ نکاح پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی کوئی بھی سنت مشکل نہیں، ساری آسان ہے۔ کہہ دو اگر مشکل ہیں تو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، شریعت میں مشکل نہیں۔ نکاح مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولو ہاں، ہم نے مشکل بنایا ہے، شریعت میں نکاح انتہائی آسان ہے۔ نکاح جب سستا تھا تو زنا مہنگی تھی۔ آج ہم لوگوں نے اپنے رسم و رواج میں جکڑ کر جب نکاح کو مہنگا کر دیا، جگہ جگہ پر زنا کے اڈے موجود ہیں، زنا کو فروغ دینے والے ہم لوگ ہیں۔ اگر نکاح سستے ہوتے تو زنا کاری کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب نکاح کیسا سستا ہوتا تھا نبی کے دور میں؟ ایک واقعہ تو میں نے اس جمعے میں بتایا تھا، آج ایک واقعہ اور بتاتا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتا ہے، یار توجہ ہو تو بتا دوں، بات بڑی دلچسپ ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتا ہے فلاں جگہ پر بچی نوجوان بیٹی ہے، آپ کے اس خاندان سے اچھے تعلق ہیں، مجھے ان کے گھر کے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، رشتے کا پیغام میں وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، بندہ کوئی نہیں مل رہا جس کے ذریعے سے اپنا پیغام رشتے کا میں ان تک پہنچاؤں۔ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ چلے جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ۔ صحابی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور۔ وہ صحابی چلا وہاں پیغام دینے کے لیے، فلاں بندے کے رشتے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا وہ لڑکا ہمیں پسند نہیں، ہم اس کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے، اگر آپ ہماری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہو تو ہم دینے کے لیے تیار۔ اس نے بھی حامی بھر لی، بولا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ بولا ٹھیک ہے تو پھر بلاؤ بندوں کو۔ وہیں گھر میں چند افراد موجود تھے، اسی جگہ بیٹھ کر نکاح کر دیا۔ اندازہ تو لگائیں اسلام میں نکاح کتنا آسان ہے۔ اب نکاح ہو گیا، یہ عورت یہ بچی اسی کی دلہن بن گئی، یہ واپس آیا، وہ صحابی انتظار میں کھڑا ہے۔ اس نے آ کر اس سے معذرت کی، یار میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، رشتہ تو میں آپ کے لیے لینے گیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے مجھے آفر کر دی، میں نے حامی بھر دی، انہوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس نے کہا یار میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، یہ اوپر سے طے رشتہ تیرا تھا، میں خام کا کوشش کر رہا تھا۔ اندازہ تو لگائیں کیا وہ لوگ تھے، کتنا آسان نکاح تھا۔ اب ایک اور واقعہ بھی سنا دوں حضرت مولانا، یہ تو صحابہ کے دور کا واقعہ سنایا، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کا واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، بلند آواز سے آمین کہتے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں، ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا، جوانی کی ابتدا میں اسلام قبول فرمائے، اسلام قبول کر کے دارالعلوم دیوبند چلے گئے،
قرآن کی دین کی تعلیم حاصل کرنے کی۔ دیوبند میں وہ پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو ان کی بیوی نے بتایا اپنی بچی اب جوان ہو چکی ہے، رشتے کی تلاش کرو۔ میرے سسر اپنا داماد ڈھونڈنے کے لیے کسی نوکری والے کو، کسی دنیا دار بندے کی تلاش میں نہیں، اس نے رخ مدارس کا کیا کہ مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے بڑے نیک ہوتے ہیں، لہذا اس نے مدرسوں کا رخ کیا۔ مدرسوں سے گھومتا گھومتا دارالعلوم دیوبند میں چلا آیا۔ میں دور حدیث میں پڑھتا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرا سبق تھا، ہم بیٹے بخاری شریف کا سبق پڑھ رہے تھے۔ نیا بندہ آیا، وہ کھڑے ہو کر سرسری یوں طلباء کو دیکھا، اس کی نظریں، ان کی آنکھیں میرے اوپر آ کر ٹک گئی، اور آ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے، حضرت یہ لڑکا کون ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ابھی اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اور مدرسے کے اندر دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ آخری اس کا سال ہے، اس سال وہ عالم بنے گا۔ اس نے کہا اس کی شادی ہے کہ نہیں؟ استاد محترم نے فرمایا اس کی شادی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ شادی کرے گا؟ آپ نے فرمایا، استاد نے فرمایا میں پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا احمد علی شادی کرے گا؟ میں نے کہا حضرت میرا پورا خاندان کافر ہے، میں اکیلا یہاں پہ ہوں، مجھے اپنی بچی کون دے گا؟ میں نکاح کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی لڑکی اپنی تجھے دے کیا نکاح کر لے گا؟ میں نے فوراً کہا حضرت یہ نبی کی سنت ہے، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اگر مل جاتی ہے نبی کی سنت کو بھی میں زندہ کروں گا۔ اس نے جب یہ بات سنی اسی وقت حضرت شیخ الہند کو کہہ دیا حضرت کل عصر نماز کے بعد اسی جگہ نکاح ہوگا، کہہ دو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ الہند نے فرمایا بیٹا تیاری کر لے، کل عصر نماز کے بعد تیرا اسی جگہ نکاح ہوگا۔ میں باہر نکلا، آ کر بچوں کو بتایا میرا کل نکاح ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، پیار محبت کی بھی باتیں کرنے لگے، مجھے چڑھانے بھی لگے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے، صرف یہی ایک جوڑا کپڑوں کا تھا جو جسم پر تھا، اور فرماتے ہیں وہ بھی میلا۔ اب میں پریشان، کل کو نکاح ہے، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ کسی بچے نے مجھے مشورہ دیا کہ کسی سے ادھار کپڑوں کا جوڑا لے لو، نکاح میں پہن لینا۔ میری عزت نفس نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں ادھار لوں، پھر میں کیا کروں؟ کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ ان کو دھو لو، یہ بات مجھے اچھی لگی۔ دوسرے دن میں نے کپڑے اتارے، لنگی باندھی، سردی کی موسم تھی، کہتے ہیں کہ میں نے کپڑوں کو دھویا، جیسے ہی کپڑے دھوئے سردی کی موسم تھی، سورج غائب ہو گیا، بادل آ گئے، اب میرے کپڑے سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں بیٹھا مسجد کے کونے میں لنگی باندھ کے سردی میں کانپ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرے کپڑوں کو جلدی سکھا دے۔ فرماتے ہیں اسی وقت یہاں تک میں انتظار کرتا رہا، مسجد کے سین میں کپڑوں کو میں نے لٹکا دیا۔ عصر نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی اذان آ گئی، جا کر کپڑوں کو ہاتھ لگایا، ابھی تک گیلے ہی گیلے۔ فرماتے ہیں گیلے کپڑے میں نے سردی میں پہن لیے، گیلے کپڑے پہن کر نکاح کی مجلس میں آ بیٹھا۔ میرے سسر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہی جوڑا کپڑوں کا کل میلا تھا، آج گیلا ہے، اور تو اس کے بعد کچھ ہے نہیں۔
خیر نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، اس کی بچی میرے پاس آئی، میری دلہن بنی۔ ابتدائی دن تھے، کوئی کاروبار نہیں تھا، غربت اور مسکینی کا دور تھا، فاقوں کے اوپر فاقے آتے تھے، کبھی کھانا کھا لیا، کبھی بھوکے سو جاتے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد بچی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ ماں باپ نے پوچھا بچی سناؤ کیسا پایا اپنے گھر کو؟ بچی کہنے لگی امی جان میں تو یوں سمجھتی رہی کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد ہمیں جنت عطا کرے گا، مگر اس مالک الملک نے مجھے جیتے جاگتے جنت عطا کر دی۔ کیا وہ لوگ تھے؟ حساب تو لگاؤ، نکاح ایسے ہوتے تھے، شادیاں ایسے ہوتی تھی۔ لاہور کے اندر ایک صاحب تھے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، 1 سال پہلے اس نے پلاننگ شروع کر دی، 1 سال پہلے شادی کی پلاننگ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یوں کرنا ہے۔ خیر اس نے سب کچھ کیا، بڑے وی آئی پی جو ہے کارڈ بھی چھپوائے گئے۔ پھر باراتی جب آئے تو اس نے جو بھی باراتی آئے تھے ان تمام براتیوں کو، ہر باراتی کو 1,000 کا ہار اس نے گلے میں ڈالا، اور براتیوں کے کھانے کے لیے اس نے عمدہ پتھر کے برتن بنوائے وی آئی پی آرڈر پہ، اور اس میں اس نے کھانا کھلوایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس نے عام اعلان کر دیا، ان برتنوں کے اوپر یادگار شادی کی لکھوائی، اور ان برتنوں کو براتیوں کے حوالے کر دیا، جو جس میں کھائے وہ جو ان میں سے اٹھا کر اپنے گھر لے جانا چاہے لے جائے۔ اتنا بڑا خرچہ ان برتنوں پہ، ان پہ یادگار بنائی گئی، بڑے بڑے اس نے خرچے کیے۔ یہ تو ہوا لڑکی والوں کا، اور لڑکے والوں نے بھی کمال کیا، چڑیا گھر سے گئے، ایک بڑا ہاتھی لے آئے، بس شوق تھا کہ ہمارا نام روشن ہو، ہمارا نام بڑا ہو، تو ہاتھی لے آئے، اسی ہاتھی پہ دولہا اور دلہن دونوں کو بٹھا کر سسرال لے گئے۔ یہ بارات ہاتھی پہ گئی نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ خیر جب یہ بارات گھر پہنچی تو کسی نے پوچھا باپ سے، بچی کے باپ سے پوچھا کہ حق مہر کیا طے ہوئی تھی؟ مسلمانوں دل کے کانوں سے سننا، پوچھا حق مہر کیا طے ہوئی؟ اس وقت اسے یاد آیا یار نکاح تو ہوا ہی نہیں، ہم بچی ایسے لے کر آ گئے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ بولا بات کو چھپا رہنے دے، بات کھلے گی خواری ہوگی، بغیر نکاح کے ہی رکھ لو مگر خواری نہ ہو۔ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا، رسم و رواج میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جو شریعت کا کام تھا اس سے انگوٹھا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، خدا کے واسطے رسم و رواج کو چھوڑو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ میں نے اس جمعے پہ بھی کہا تھا، آج پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں، آج کے بعد کوشش کرو نکاح مسجد میں۔ نکاح کہاں پہ؟ مسجد میں کرو گے۔ میں نے وعدہ لیا تھا، ایک ساتھی نے اسی دوسرے جمعے پہ مجھے بتایا کہ ہمارے بیٹے کا نکاح ہے، اور اسی مسجد میں اسی جگہ پر جمعہ نماز کے بعد آج انشاءاللہ انہوں کا نکاح ہے۔ الحمدللہ انقلاب آنے والا ہے، آسانیاں ہونے والی ہیں، میری یہ کوشش محنت رنگ لا رہی ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اسلام کے اندر سادگی ہے، سادگی بیچارے مجبور ہو کر غریب جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، دین کا اسلام کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ امیر آدمی جب سادگی اختیار کرے گا تب جا کے کوئی نہ کوئی ماحول کے اوپر فرق پڑے گا، غریب تو بیچارہ غریب ہی ہوتا ہے۔ امیر آدمیوں کو ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے خدا کے واسطے اپنی شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو، سادگی لاؤ، شادی نہیں شادی کرو، شادی شادی بالکل سادے انداز سے۔ نکاح کہاں پہ ہو؟ مسجد میں۔ نکاح کے وقت کا کھانا بند ہونا چاہیے، اور بارات کا سسٹم شریعت میں ہے ہی نہیں، وہ بھی ختم ہونا چاہیے، اور جہیز شریعت میں سرے سے ہے ہی نہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔
تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ جمعہ نماز کے بعد اسی جگہ پر نکاح کی مجلس منعقد ہوگی، تمام ساتھی تشریف رکھیں، نکاح کی مجلس میں شریک ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ہے۔